پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 32واں باب۔ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 32واں باب۔ اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 32واں باب، اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ کہیے گا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پاؤ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ اس نے کہا، مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ میں اور آپ ہر روز ان دنوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے برا سن رہے ہیں۔ جنگوں کی افواہیں، ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کوئی یہاں پر ہے جو مایوس ہے، فکر مند ہے، پریشان ہے۔ ہمارے ملک کے حالات جب ہم نیوز سنتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، ممکن ہے مالی طور پر میں اور آپ نوکری نہیں مل رہی، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، فیسیں ادا کرنے کا مسئلہ ہے، خاندانی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ شاید 2024 میں یا اس سال میں ہمارا کوئی پیارا چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، شاید کوئی دوست، بہن، بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار میں سے کوئی، اور شاید میں اور آپ خوف میں ہیں، میں اور آپ دکھ میں ہیں، میں اور آپ پریشانی میں ہیں۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس سال سوچا کہ 2024 میں نے بڑی کشتی لڑی ہے، گناہ نہ کروں میں۔ اور سچی بات یہ، ہم میں سے سارے ہی گناہ کرنا نہیں چاہتے، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس سال آپ نے دعا بھی کی کہ میں یہ کام چھوڑوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ غلط ہیں، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، پر نہیں چھوٹ رہے پھر بھی۔ حالانکہ آپ نے اس سال بھی دعا کی اور آپ نے کہا خداوند سے کہ 2024 میں بھی غلطیاں مجھ سے ہوتی تھیں، گناہ مجھ سے ہوتے تھے، خداوند پر اس سال میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ ہے نا ایسا؟ کی ہے نا دعا؟ چھوڑنا چاہتے نا میں اور آپ کی باتیں۔ اچھا، مسئلہ زیادہ پریشانی والا یہ ہے کہ کئی لوگ دعا جو اپنے لیے نہیں کرتے، وہ اس گناہ میں اور گند میں رہنا چاہتے ہیں، اور انہیں علم نہیں ہے کہ وہ اگر اس گناہ میں اور اس گند میں رہیں گے اس کا نتیجہ پھر
موت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ شاید گناہ میں ہے اس لیے گھر میں سکون نہیں ہے، یہ موت ہے۔ موت صرف مر جانا نہیں ہے جسمانی طور پر، شاید کاروبار ڈیڈ ہے، موت، صحت میں موت، گھر میں پریشانی موت، گھر میں لڑائی جھگڑا موت ہے۔ یہ گناہ کی مزدوری، میں اور آپ گناہ بوئیں گے گناہ ہی کاٹیں گے، میں اور آپ راست بازی بوئیں گے راست بازی کی فصل کاٹیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گندم بوئی ہو اور کپاس نکل ہے، آپ نے مالٹا اس کا بیج لگایا ہو سمجھنے کے لیے اور وہاں پر آم کا پودا نکل آیا ہو، میں اور آپ جو بوتے ہیں وہی میں اور آپ کاٹیں گے۔ میں اور آپ 2024 میں بھی یہ دوسرا مہینہ ختم ہونے کو ہے، شاید بار بار دعا میں بھی جھکے پر فیل، پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی، پھر بھی کہیں نہ کہیں گناہ، سوچوں میں خیالوں میں ہم ناکام شاید ہو رہے ہیں، شاید قرض کے نیچے سٹرگل کر رہے ہیں، زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، درد میں ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعقوب کی زندگی سے، یعقوب ان ساری باتوں کا تجربہ کر رہا تھا، درد میں تھا، خوف میں تھا، ڈرا ہوا تھا، پریشان تھا، مایوس تھا، تھکا ہوا تھا، لیکن خدا نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہلو چرچ، شاید آپ بھی یعقوب کی طرح تھکے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، خوف زدہ ہیں، کشتی کر رہے ہیں، گناہ سے لڑ رہے ہیں، پر بار بار گناہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے آج آپ یہاں پر ہیں۔ خدا آپ کے ساری زندگی کے پیچھے کھڑا ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو، مجھے پتہ ہے اس بات کا، میری کئی باتوں میں، میرے کئی کاموں میں مجھے خدا نظر نہیں آ رہا، پر میں نے بائبل میں سے سیکھا ہے کہ اگر خدا مجھے ابھی نظر نہیں نہ آ رہا، میری پریشانیوں میں، میرے دکھوں میں، میری مصیبتوں میں، میری درد میں، میری تکلیف میں، میرے حالات میں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، نظر نہیں آ رہا پر وہ موجود ہے وہاں پر۔ اس لیے میں اگلے دنوں میں معجزہ دیکھوں گا، اس لیے اگلے دن میرے دن ہیں، اور اگلے دن ابھی میں خوف میں، ابھی پریشانی میں، ابھی سٹرگل کر رہا ہوں، ابھی تکلیف اور درد میں ہوں، پر اگلے دنوں میں کچھ نیا ہوگا اور بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے خدا نظر تو نہیں آ رہا، پر خدا کلام سے میں نے سیکھا ہے میری زندگی کے پیچھے وہ کام کر رہا ہے۔ ہمت نہ ہاریے گا مہربانی سے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب آپ نے تو بہت دفعہ یہ کلام، یہ بات کی ہے کہ ہمت نہ ہاریے، آگے کچھ آنے والا ہے، آپ تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کردار موجود ہیں جو کئی سال انتظار کرتے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، خدا نے بھی ان کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ جلد اپنے معجزے کو لے لیں گے۔ آمین۔ خدا کا وعدہ میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ پر آئیں یعقوب کی زندگی میں سے کچھ سیکھتے ہیں، خدا کرنا کیا چاہتا ہے ان ساری باتوں میں میرے اور آپ کے ساتھ۔ جب کچھ نہیں ہو رہا تو اصل میں خدا انتظار کیوں کروا رہا ہے؟ یعقوب کون تھا؟ اگر میں اور آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں، یعقوب ایک ٹرکسٹر تھا، ترکیبیں بنانے والا اور ترکیبیں کرنے والا۔ اچھا میری طرف دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹرکسٹر کا، ترکیبیں بنانے والے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا میں یہ کر لوں گا، اچھا میں اس طرح کروں گا، اچھا میں اس بندے کے پاس جاؤں گا، میں اس طرح کروں گا، اچھا میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں گا، میں یہ کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، میں وہ کر کے یہ حاصل کر لوں گا۔ یہ اپنی طاقت سے، اپنی سکیموں سے، یہ سکیمر بھی تھا، سکیمیں بنانے والا بھی تھا، منصوبے بنانے والا تھا خود ہی سے۔ اس کے دل میں ناپاکی تھی یعقوب کے،
آپ کو یاد ہے اس نے ایک سکیم بنائی، ٹرک بنائی تھی، میں اپنے بھائی کے پہلوٹے ہونے کا حق لے لیتا ہوں۔ کیا اس نے کیا تھا؟ دال بنائی ہوئی تھی، بھائی باہر سے تھکا ہارا بھوکا آیا تھا، بھوک بہت زیادہ اس کو لگی ہوئی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو دے دیتا کھانا، وہ تیرا بھائی ہے۔ بے شک اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں پہلوٹے کا حق لوں، یہ اچھی خواہش تھی، لیکن طریقہ کار درست نہیں تھا۔ میں اور آپ بھی یعقوب کی طرح طریقے بناتے ہیں، سکیمیں بناتے ہیں، امیر ہونے کے، بڑا بننے کے، کامیاب ہونے کے 10 اصول، لیکن اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ آج میں نے لکھا ہوا، میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میں نے اس کلام سے سیکھا، میں آپ کو میرے نوٹس میں ایک اور کلام سن کر آپ چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ اور جو میں کہندے نا کسی نے قبر جی کسی نے نہیں پہنا، ویسی ہی زندگی رکھیں، آپ کی مرضی، لیکن آج سنیے گا۔ اگر میں اور آپ یعقوب کی طرح سکیمیں بنا رہے ہیں نا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ٹرکیں کر رہے ہیں کچھ چیزیں لینے کے لیے، اس نے پہلوٹے کا حق لینا تھا لیکن اس نے چھینا ہے غلطی کر کے۔ پہلوٹے کا حق کس کو مل گیا؟ ہم نے آج بائبل میں پڑھا، یہ پھر بھی کہہ رہا مجھے برکت دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلوٹے کا حق چھیننے کے باوجود he still needs God's hand blessing، خدا کا ہاتھ اسے اب بھی چاہیے تھا۔ سونا چاندی اس کے پاس تھا، لونڈیاں اس کے پاس تھیں، 32واں باب پڑھے، مال مویشی جانور اس کے پاس تھے، پڑھیے 32واں باب اور پیچھے، 2 بیویاں اس کے پاس تھیں، بچے اس کے پاس تھے۔ کیا یہ برکت نہیں ہے؟ ہیلو، پھر بھی کہہ رہا مجھے خداوند برکت دے، کیونکہ اس نے ٹرکوں کے ساتھ یہ سارا کچھ حاصل کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ چیز سکھاتی ہے، بس دولت ہونا، بس پیسہ ہونا، بس جانور ہونا، بس سونا چاندی ہونا، بس فیملی ہونا، بیوی ہونا، بچے پاس ہیں، لونڈیاں پاس ہیں، سارا کچھ پاس ہے، بس یہی برکت نہیں، یہ برکت کا ایک حصہ ہے، بس یہی برکت نہیں ہے۔ یہ یعقوب سکھاتا، یہ کہہ رہا ہے، اکیلا رہ گیا، کہہ رہا ہے مجھے برکت دے۔ تو کیا بیوی بچے برکت نہیں تھے؟ سونا چاندی برکت نہیں تھا؟ مال مویشی برکت نہیں تھے؟ Why he is crying؟ کیوں چلا رہا ہے؟ Bless me، مجھے برکت دے، نہیں جانے دوں گا میں تجھے۔ اس کا مطلب ہے something missing، اس کا مطلب ہے خدا نہیں تھا اس کے اندر۔ آج ساری سکیمیں مجھے اور آپ کو پتا ہے، آج سب کچھ دولت کے لیے، ادھر پاجے ادھر پاجے، یہ کر وہ کر، خدا نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اور خدا یعقوب کو اور خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا تھا، تو مجھے مس کر رہا ہے، میں تیری زندگی میں نہیں ہوں، تو شعار چلا کے بڑا ہے، تینوں یہ تو پتا ہے کہ جانور بدل گئے کیویں۔ لابن نے کہا نا، لابن نے جب اچھے اچھے جانور دیکھے، اس نے کہا نہیں یہ میرے ہیں، انہوں نے کہا لیلا کوئی گل نہیں۔ اس نے وہ چھڑیاں لیں، ان کو چھیلا، ندی کے پاس رکھا، پانی میں جب وہ دیکھنے آتی تھی، عکس دیکھتی تھی، لکھا وہ بکریاں اور بکرے، وہ بکریاں سوری اور گائیں، وہ سارے کیا لکھا ہے وہاں پر گابھن ہو گئے۔ ٹرکیں میرے وغیرہ تو شعار ہی کوئی نہیں، سوری شعار چلاتے سپ بھی سی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے ہوشیار بنو، چلاک بنو، پر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کبوتر کی طرح مجھے اور آپ کو معصوم بننے کے لیے بھی کہا گیا، حلیم بننے کے لیے بھی کہا گیا ہے، جو روح القدس جب زندگی میں آتا تب یہ ہوتا ہے۔ یعقوب
جھوٹا یعقوب، اسکیمیں بنانے والا یعقوب، ٹرکیں لگانے والا یعقوب، بھائی کی فکر نہ کرنے والا یعقوب، اپنی اسکیمیں بنانے والا جھوٹا یعقوب تھا، اپنی مرضی سے چلنے والا۔ اس کا بھائی اس سے نفرت کرتا تھا، یہ راخل کو پسند کرتا تھا، اپنے ماموں کی بیٹی کو۔ لابن نے آگے لیا کو اس کے ساتھ بیاہ دیا، یہ لیا سے نفرت کرتا تھا۔ بے شک اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، لیکن اس نے لیا کو نہیں اپنایا، اور خدا نے اس کی وجہ سے راخل کا رحم بھی بند کر دیا تھا کئی سال، اور لیا کو خدا بلیس کرتا جا رہا تھا۔ خداوند کو علم تھا کہ یہ لیا سے نفرت کرتا ہے۔ چرچ، خداوند کو پتا ہے کہ میں اور آپ کس سے محبت کرتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں۔ خداوند کو پتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کس کو معاف نہیں کیا ہے۔ خداوند کو پتا ہے میں تو کسی کے اسکیمی ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں میری اور آپ کی اسکیمیں، میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ پھر بھی میں نے اور آپ نے ترقی نہیں کی ہے، پھر بھی خدا میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم نے بڑے چاؤ چون چلے، بڑے اسکیمیں لگائیں، ہر برکت پھر بھی ہمیں نہیں ملی۔ آج یعقوب سے ملیے۔ میں نے اس کا ٹائٹل یہ رکھا، میں یعقوب ہوں، اور مانے یا نہ مانے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی اسکیمیں لگائی ہیں، پر مجھے خدا کے ساتھ ایک ٹاکرے کی ضرورت ہے۔ میں بھی یعقوب ہوں، اور اگر آپ مان لیں آپ بھی یعقوب ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح۔ اس نے لیا کو نظر انداز کیا، اس کا ماموں لابن اس کے خلاف تھا، ہاں اس کو رد بھی کیا گیا، لیکن یہ خواہشوں میں گھرا ہوا شخص، لالچی شخص، خود غرض، اپنے ہی مقصد، پہلوٹے کا حق مل جائے۔ پھر اس نے اور پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے وہ بکری کے بال لگا کر جھوٹ سے، خود غرضی سے اپنے بھائی کی برکت اس نے چھین لی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا کہ اس کی دعا بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس کو مائک ملتا ہے۔ نہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ ہے، نہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو تاکہ تم لکھا شفا پاؤ، ہیلنگ آئے، صحت آئے، تندرستی آئے، برکت آئے۔ برکت کے وارث ہیں میں اور آپ۔ برکت چاہو لعنت نہ چاہو، یہ چرچ کو کرنا ہے۔ اپنی خواہشوں میں گھرا ہوا، اپنی کوشش سے چیزوں کو حاصل کرنے والا یعقوب ہے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، برکت میرے پرانوں نہ مل جائے۔ ایک لحاظ سے خواہش اس کی تھی برکت لینے کی، that's good، یہ اچھی بات ہے، طریقہ کار غلط ہے۔ ہیلو، طریقہ کار غلط ہے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کو برکت دی، پہلوٹے کا حق اس کو مل گیا، پر اب پھر چلا رہا ہے۔ یہ مس کر رہا تھا کچھ اپنے اندر۔ ہاں میں نے اسکیمیں لڑائی ہیں، ہاں میں نے دھوکہ دیا اپنے بھائی کو، ہاں میں ڈر کے اندر ہوں، ہاں جانور، بیویاں، لونڈیاں، پیسہ، سونا، چاندی، سب کچھ میرے پاس ہے، پر یہ خداوند میری زندگی میں نہیں ہے، مجھے خدا سے کچھ چاہیے، میں اس کو مس کر رہا ہوں۔ اور سنیے گا چرچ، اگر میں اور آپ لالچ میں خود غرض اسکیمیں بناتے ہیں، جھوٹے ہیں، خدا نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اور یہ واقعہ سکھاتا ہے خدا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر خدا نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس۔ جسمانی شخص، یہاں تک یعقوب جسمانی شخص فلیش کو، بدن کو خوش کرتا نظر آتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، جسم کو چاہیے نا، عورت جسم کو چاہیے، پیسہ جسم کی خواہش، بے شک ہماری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ جسم کو
جسم کو میں اور آپ، آنکھوں کو زنا چاہیے، اس جسم کو حرام کاری چاہیے، بدی چاہیے، جسم کی خواہش کو پورا کرو گے تو ضرور مرو گے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے اگر جسم کی خواہش کو پورا کرو گے تو ضرور مرو گے، اگر جسم کی خواہش کو پورا کرو گے تو ضرور مرو گے۔ جو روح کے موافق چلتا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے، زندہ رہے گا۔ اس کے اندر زندگی کا روح ہے، کیونکہ پاک روح زندگی کا روح ہے۔ لکھا ہرگز نہ مرو گے۔ کئیوں کے گردے مردہ ہو چکے ہیں، یہ بھی مرنا ہی ہے۔ کئیوں کے پھیپھڑے مردہ ہو چکے ہیں، یہ بھی مرنا ہی ہے۔ کئیوں کے جگر مردہ ہو چکے ہیں، یہ بھی مرنا ہی ہے۔ موت آتی ہے، میں نے پہلے اس کا ذکر کیا۔ یہ چاہیے، یعقوب کون ہے؟ یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ لڑکی چاہیے، مجھے برکت چاہیے، مجھے پیلوٹے کا حق چاہیے، مجھے بلیسنگ چاہیے۔ یہ اپنے طریقوں سے جسمانی شخص یعقوب، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا یعقوب، مذہبی تھا مگر روحانی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ گرجے ہونا تو باہر نکلے سارے کام وہی، باقی 6 دن، بلکہ 6 دن کی 2 کے گھنٹے کاٹ لو، 2-2.5 گھنٹے بس، ساتھی سمجھ لو۔ یہاں سے یہاں ہالےلویا، تالیاں، کلام سنا، بہت اچھا پادری صاحب، اوہ ہوئے آج تے توی نہ بیجا کرا دیتی تو باہر، باہر سے ساڑھی بھی بیجا خدا بھی ساڑھی زندگیاں سے ڈاؤن، ہم کرتے ہیں وہ ڈاؤن نہیں ہے، ہم کرتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے۔ یہ ڈیلیں کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، جو اپنا پاکستان ڈیلاں کرتا بہت نظر آتا ہے۔ سیاسی لوگ، سیاسی پارٹی ڈیل ہو گئی ہے جی، ہوں اگلی باری کوئی ہو رہا ہے گا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے یہ مذہبی تھا اور اس کا روحانی نہیں تھا، اس کا کردار نہیں بدلا تھا۔ سب میری طرف دیکھیے گا، یہ کلام میرے لیے بھی ہے۔ خدا نے ہمیں چنا یعقوب کی طرح، خدا نے ہمیں برکت دی، اوکے، پر کردار نہیں بدلا۔ چرچ ہم آتے، کردار نہیں بدلا۔ ورشپ ہم کرتے، کردار نہیں بدلتا۔ ہر اتوار باقاعدگی سے آتے، کردار نہیں بدلا۔ اور یہاں پر اس واقعے میں جب یعقوب اکیلا رہ گیا، خدا اس کے کردار کو بدل رہا تھا۔ اور خدا آج یہی چاہتا ہے، سنیے گا، وہ میرے اور آپ کے کردار پر کام کرنا چاہتا ہے۔ کہیے میں یعقوب ہوں اور خدا میرے کردار پر کام کرنا چاہتا ہے۔ کہیے جی بولو، کام کرنا چاہتا ہے، میرے تو نہیں کام خدا کرے۔ کہیے میں یعقوب ہوں اور خدا میرے کردار کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کیسا پیارا خدا ہے، کیسی محبت کرنے والا خدا ہے۔ پھر بھی انہیں ساتھ دیتے، اپنا سکیماں لڑائیاں، ہم نے جھوٹ بولے، ہم نے نفرت کی، ہم نے لالچ کیا، ہم نے خدا کو دھوکے دیے، ہم اپنی مرضی سے چلے۔ کس قدر محبت سے بھرا خدا ہے۔ کیا میں اور آپ اچھے ہیں اس لیے آج زندہ ہیں؟ میرے سے چھوٹے مر گئے ہیں، وہ زندہ نہیں رہے۔ آپ سے چھوٹے عمر کے مر گئے ہیں۔ ارے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آج وہ میرے اور آپ کے کردار پر کام کرنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ یعقوب کی طرح سکیمر نہ بنے، ٹرکسٹر نہ بنے، اپنی خواہشوں کے تابع نہ رہیں، اپنی خواہشوں کے غلام نہ بنے، مذہبی نہیں روحانی بنے میں اور آپ، ڈیلیں کرنے والے نہ بنے۔ میں تینوں دال دواں گا تے تو مینوں پہلے اٹھے دا حق دے دے، ڈیل، یہ ڈیل ہی ہے نا۔ میں باپ کو کھانا کھلاؤں گا اور وہ بکری کے وہ کھال اوپر لے لوں گا اور میرا باپ مجھے برکت دے دے گا۔ میں تیرے حضور اور کام کروں گا، لابن اپنے ماموں کو کہہ رہا میں اور تیرے ساتھ کئی سال کام کر لوں گا، راخل مینوں دے دے۔ ڈیلیں کرتا ہوا، خود غرضی، جسم کو خوش کرتا ہوا، اپنی غرض، اپنی خواہشوں کے اندر، یہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہوا یعقوب ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اور آپ بھی یعقوب ہیں۔ میں اور آپ اپنی خواہشوں کے تابع ہیں، میں اور آپ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے، او مل جائے، او مل جائے، ہن اے مل جائے، ہن اے مل گیا، ہن او مل جائے، خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے۔
اگر آپ باب نمبر 31 اور 32 کو دیکھیں، ہر بندہ پریشان آپ کو نظر آئے گا۔ لیا کو یہ نظر انداز کرتا تھا، تھوڑا پیچھے چلے جائیں سارے دیکھیں، وہ پریشان ہے۔ راخل اپنے باپ کے بتوں کو لے آئی، وہ بھی پریشان، اس کے بچے بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے سے عیسو کا ڈر بھی تھا، عیسو نہ مجھے مار دے۔ اور یہ اتنا خود غرض بندہ ہے، اس نے 2 گول بنائے، اپنی بیویوں کو بھی بھیج دیا، اپنے بچوں کو بھی بھیج دیا، اپنے جانوروں کو بھی بھیج دیا، اور یہ پیچھے رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اس نے ہدیے بھیجے اپنے بھائی کو۔ آپ اس کی 32ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس قاصد چھٹی آیت، یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ آگے سنیں، تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا۔ انہیں 2 گول بھیج دیتے، بیلاں، اونٹ، نوکر، بیویوں، بچوں کو آگے بھیج دیا۔ خود غرض بندہ، منو یہ عیسو کچھ نہ کہہ دے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تو آپ 32ویں باب کو پیچھے پڑھیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ بھائی اس کو مار ڈالنا چاہتا ہے، لابن ماموں پیچھے دے پہ آیا، وہ اپنے سورموں کو لے کر اس کو مار ڈالنا چاہتا ہے، پیچھے آ گیا ہے، آگے سے عیسو ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں۔ فیملی میں مسئلہ چل رہا ہے، لیا کے ساتھ نفرت تھی، وہ کڑواہٹ کے اندر تھی۔ پر ان ساری باتوں میں 32واں باب، اور جب خدا اس کو چھوتا ہے، یہ بات بتاتی ہے خدا نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، خدا نے، ہاں کمیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں، گھاٹے میرے اور آپ کے اندر ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، ہم اپنی خواہشوں میں گرے ہوئے ہیں، پر خدا نے مجھے اور آپ کو اگر زندہ رکھا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ آمین۔ وہ پیار کرتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ خوبی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، راستی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، خیالات میرے اور آپ کے صدا سے ہی برے ہیں، پر اس کی محبت ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں، اس کا پیار ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، دنیا ریفیوز کر دے مجھے اور آپ کو، کوئی بات نہیں، حالات ٹف میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، رد کر دے چاہے دنیا، خدا میرے اور آپ کے لیے تازگی کے دن لا سکتا ہے۔ آمین۔ خدا ہمیں ری یوز کر سکتا ہے۔ آمین۔ خدا ہمیں ری پرپس کر سکتا ہے، پھر سے خدا مقصد مجھے اور آپ کو، رویا مجھے اور آپ کو، مشن مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خدا پھر سے مجھے اور آپ کو لے کر، چن کر استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ لوگوں نے رد کیا، کوئی بات نہیں ہے، خدا نے آپ کو اور خدا نے مجھے رد نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ وہ اب بھی، جب میں اور آپ ہار گئے ہیں، جب میں اور آپ تھک گئے ہیں، جب میں اور آپ پریشان ہیں، جب مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر سے لابن اور ادھر سے عیسو آ رہا ہے، اور سارا کچھ پاس ہے، دولت، چیزیں، پیسہ، جانور، پر ایک بات سنیے گا، اگر میں اور آپ اندر کی جنگ ہار بھی گئے ہیں نا، خدا نے مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑا۔ اس کے نام کا شکر ہو، وہ بھلا ہے، یہ اس کی بھلائی ہے، میری اور آپ کی خوبی نہیں ہے کہ بدی ہم کر رہے، زنا ہم کر رہے، گناہ ہم کر رہے، گندے خیال لے کر چرچ میں آتے، سیاستیں چرچ کے اندر کرتے، جھوٹے منصوبے، جھوٹے منافقتیں ہمارے اندر، یہ اس کی محبت ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں۔ خدا کہتا ہے میں بدلوں گا تیری زندگی کو۔ جب خدا چھوتا ہے نا، تب میری اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا اس کی 22ویں آیت میں، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا۔ اب یبوک کی جو ندی تھی، یہ اس طرف تھا، اور یبوک کی ندی کے اس طرف سے اس کا بھائی آ رہا تھا، عیسو۔ اس نے اپنی دونوں بیویوں کو، بچوں کو، کیا لکھا ہے یبوک کی گھاٹی کے، ندی کے، بولے مہربانی سے، کیا اس نے کیا؟ یعنی ندی کے اس طرف اس نے اپنی بیوی کو، دونوں بیویوں کو، بچوں کو، لونڈیوں کو، 11 بیٹوں کو پار اتارا، اور خود یبوک کی گھاٹی کے اس طرف رہ گیا۔ اور لکھا ہے یعقوب
اکیلا رہ گیا. یبوک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ٹو پور آؤٹ، خود کو انڈیل دینا. ایک لفظ ہے، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے ٹو ایمٹی، خود کو خالی کر دینا. اب سیکھیے گا، خداوند نے اس کا نام یہاں پر پوچھا اور خداوند خدا نے کہا تو یعقوب سے کیا بنے گا؟ پرنس. اسرائیل کا مطلب ہے پرنس ہوگا تم. یعقوب کے نام کا کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب عقب لگانے والا، پیچھا کرنے والا. کچھ سکیمر بھی اس کو بولتے ہیں. اس کی زندگی میں سکیمیں تو تھیں، اڑنگے لگانے والا تو یہ بندہ تھا ہی. یبوک کا مطلب ہے خود کو خالی کر دینا. ایسے یہ نام نہیں یہاں پر لکھا گیا. بائبل مقدس میں کوئی بھی نام ایسے نہیں لکھ دیا گیا. بیویوں کو بھیجا، 11 بیٹوں کو بھیجا، مال جانور سے نگاہ ہٹائی. کئی دفعہ جب میں اور آپ اپنا مال، اپنے بچوں، اپنی فیملی، میرا خاندان، میں تو فلاں خاندان سے ہوں، ہم فخر کرتے ہیں. یعقوب سکھا، اس نے بھیجا، اس نے بیویوں کو دور کیا، اس نے فیملی کو دور کیا اور لکھا اکیلا رہ گیا. کہاں پر؟ یبوک پر. اور یبوک کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اس نے اپنے آپ کو انڈیل دیا خدا کے حضور. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعقوب پر اس نے اپنے آپ کو پور آؤٹ کیا ہے، حوالے کیا ہے، انڈیلا ہے. خداوند میں تیرے حوالے، خداوند میں تیرے سامنے خود کو خالی کرتا ہوں. میری بیویاں، میرے بچے، میری دولت، میری شہرت، پہلوٹے کا حق بھی میرے کسی کام کا نہیں، مجھے بس تو چاہیے. سم ٹائم مجھے اور آپ کو سارا کچھ چاہیے، لیکن ایک دن آ جائے گا میں اور آپ کہیں گے نہیں خداوند، دولت اس پار، بیویاں اس پار، فیملی اس پار، سونا چاندی اس پار، مال مویشی اس پار. اب میں اکیلا اپنے آپ کو تیرے حضور انڈیلتا ہوں، خالی کرتا ہوں، اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے بس تو چاہیے. ابھی نہیں تو ایک دن میں اور آپ کہیں گے مجھے بس خدا چاہیے. کہیں گے میں اور آپ ایک دن. اگر ابھی نہیں نہ کہہ رہے، اگر ابھی نہیں نہ سمجھ آ رہی، ابھی میں اور آپس میں بھی اپنے آپ کو حوالے نہیں کر رہے، خالی نہیں کر رہے، دے نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ یعقوب کی طرح یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چیز چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ مذہبی ہیں تو آپ یہ اکیلے نہیں رہیں گے، آپ حوالے نہیں کریں گے، آپ یبوک پر نہیں ہوں گے، انڈیلیں گے نہیں. لیکن اگر آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں گے. I need you Lord. مجھے اب اور پیسوں کی نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے. اکیلے. یبوک خود کو خالی کرنے کی جگہ، یبوک خود کو انڈیلنے کی جگہ. یبوک یہاں پر نیا کردار ملتا ہے. یبوک یہاں پر نیا نام ملتا ہے. یبوک یہاں پر آئیڈل بت اس کی بیوی نے چھوڑ دیے. یبوک وہ جگہ جہاں پر خدا سے ملاقات ہوتی اور ہم اپنی بت پرستیاں چھوڑ دیتے. یبوک سٹرگل کی جگہ. یبوک پر عظیم اور جلالی سچائی ظاہر ہوتی جب میں اور آپ اپنے آپ کو خالی کر دیتے. یبوک پر خدا کے لوگ قوت کے راز کو دریافت کرتے. یبوک وہ جگہ جہاں ہم خود کو فیس کرتے، لیکن یبوک وہ بھی جگہ جہاں پر ہم خدا کو روبرو دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. ابھی سال کا دوسرا مہینہ ہے. یہ میسج میں نے نئے سال کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ باجی جوزفین آئی ہوئی تھی، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ خدا کے کلام کو پیش کریں. ابھی نئے سال کا آغاز ہی ہے. یبوک پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں. وہ یعقوب سے، سکیمر سے، لائر سے، خود غرض شخص سے،
جسم کو خوش کرنے والے شخص سے، اپنی خواہشوں میں گرے ہوئے شخص سے مجھے اور آپ کو پرنس بنا دے گا. آمین. خدا کا شہزادہ بن جائیں گے میں اور آپ. ہاللیلویہ. آمین. یبوک پر اس نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اس پار بس میں رہوں گا اور میرا خدا رہے گا. اس سال میں خدا ان کے ساتھ. لکھا وہ اکیلا رہ گیا. یہ جسمانی یعقوب کو ایک فائنل موقع ملا تھا. یہ سال جسمانی سائمن کو ایک اور موقع ملا ہے کہ میں مذہبی سے، میں جسمانی سے روحانی بن جاؤں. جسم کو خوش کرنے والا نہیں، آنکھوں کو خوش کرنے والا نہیں. میں اپنی روح کو خدا کی روح کے ساتھ جوائن کر کے، ورشپ کر کے، اکیلا رہ کر، دعا میں ٹھہر کر، روزے میں ٹھہر کر خدا کو خوش کروں، اپنے جسم کو خوش کرنے والا نہ. اور یہ سال شاید مجھے اور آپ کو بھی ملا ہے، اور یقیناً کہ میں تو کسی اور جسم دے پیچھے نہ بھجیے، جسم کی خواہشوں کے غلام نہ میں اور آپ بن جائیں. یہ اس کو موقع ملا تھا. یہاں پر خدا اس کے کردار کو بدل رہا تھا، سکیمر کو بدل، جھوٹے یعقوب کو بدل رہا تھا، جو مشکلات میں گھرا تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا، خدا نہیں تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی نیچر نہیں بدلی تھی. سوچ ہی نہیں بدلی لوگ کا نیچر چان کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی سنجیدہ بات، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے. آپ میں سے کس کس کا ایمان ہے کہ خداوند کی حضوری، خداوند یہاں پر ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. وہ نظر نہیں آ رہا پر وہ موجود ہے. ہاں رائٹ نو وہ یہاں پر موجود ہے. آمین. میں نے اور آپ نے چرچ میں آ کر سیاست کی ہے. میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں نا، میں ایسے نہیں بول رہا. مجھے پتہ ہے کون کون جس نے کی ہے. وہ یہاں بھی ہے، مجھے پتہ ہے. اور کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک دن میں اور آپ پچھتائیں گے. چرچ کے کام کو خراب کرنے کی کوشش، تفرقہ بدعت ڈالنے کی کوشش، اسکیمیں، یہ وہ. خدا کی حضوری سے کھیل رہے ہیں. وہ جو بھی ہے، آپ خدا کی حضوری سے کھیل رہے ہیں. صادق کو کبھی جنبش نہ ہوگی. آمین. اگر مجھے یہاں پر خدا نے رکھا ہے، مینوں کوئی نہیں ہلا سکتا. اور اگر آج کے بعد خدا کی یہاں پر کوئی مرضی نہیں ہے میرے بارے میں، مجھے وہ چاہتا ہے کہیں اور چلے جائے، میں آمین کہوں گا. آمین. ایک دوسرے کو نرش کریں، ایک دوسرے کو لیں. ایک انگلش میں یہ ٹرم ہے، اس کو غلط نہ لیجئے گا، پیمپر کرنا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دینا، سہارا دینا یا کور کرنا. کسی کو کور کرنا، کسی کا خیال کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے. کسی کی فکر کرنا. ہم گرانے والے نہیں بنیں گے، ہم خیال کرنے والے اور فکر کرنے والے بنیں گے. خدا اس کے کردار پر کام کر رہا تھا. یعقوب کا نا اپنا طریقہ تھا معاملوں کو ڈیلیں کرنے والا، مگر وہ خدا کا طریقہ نہیں تھا. کپڑے، خوراک، خوشحالی، مال مویشی، فیملی، خدا سے کہہ رہا تھا تو ڈیلیں کرنا اب بند کر دے، تجھے میری ضرورت ہے. تو نے مال مویشی لے لیے، پھر بھی تو نے سب کچھ لے لیا، پھر بھی تو اب تجھے میری ضرورت ہے. خداوند یہ اس کو سکھا رہا تھا. جب خداوند یہاں پر آیا، خداوند نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں یعقوب ہوں. یہ یعنی خدا کی حضوری
جب آتی ہے تو میں اور آپ ایکسپوز ہو جاتے کہ میں اور آپ کون ہیں. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اس طرح آپ سمجھیں گے. یہ سایہ کے صحیفے میں اس کے 6 باب میں یہ سایہ رویا دیکھتا ہے, اور جب وہ خدا کے تخت کی رویا دیکھتا ہے, رب الافواج کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے, حضوری کو دیکھتا ہے نا, خدا کو دیکھتا ہے نا, یہ سایہ کہتا ہائے, مطلب میں شاید اس طرح ہے نہیں کر سکیا, کہتا ہائے میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں. اس نے خدا کو دیکھا, خدا کی حضوری کو دیکھا, اور اسے احساس ہوا میں جن لوگوں میں رہ رہا ہوں یہ تو ناپاک لوگ ہیں, میری سراؤنڈنگ ناپاک لوگوں میں ہے, میرے ارد گرد ناپاک لوگ ہیں. ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں وہ مبارک شخص, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں, ناپاکوں کی مجلس میں, بدکاروں کی مجلس میں, جھوٹوں کی مجلس میں, زناکاروں کی مجلس میں, شرابیوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. مبارک شخص, راست شخص, صادق شخص. اس نے خدا کو دیکھا, خدا کے تخت کو دیکھا, خدا کی حضوری کا تجربہ کیا, کہتا میں تو نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. اور پھر کیا ہوا, مذبح سے ایک کوئلہ اور اس سے اس کے ہونٹوں کو چھوا گیا اور کہا گیا تیری بد کرداری ختم. چرچ مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری چاہیے. یعقوب کو جب خدا کی حضوری ملی, اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں یعقوب ہوں, میں سکیمر ہوں, میں ٹرکسٹر ہوں, میں جسم کو خوش کرنے والا ہوں. جب کیا خدا کو نام نہیں پتا تھا اس کا؟ ہلو, پتا تھا. تو جب خدا اس سے نام پوچھ رہا تھا تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے, خدا اس نے پوچھ رہا تھا دس تو کی ہے, دس تو کون ہے, دس تو کی کردہ آیا ہے. اس نے کہا میں یعقوب ہوں, میں سکیمر ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں ٹرکسٹر ہوں, میں تو ڈیلیں کرنے والا ہوں, تیرا نام کیا ہے؟ خدا چاہ رہا تھا یہ بولے کہ میں کون ہوں. یہ سایہ بولا خدا کی حضوری میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں, ناراستی میری زندگی میں ہے. اور پھر کوئلے سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر اسے پاک کیا گیا, صاف کیا گیا. چرچ میں اور آپ مان لیں کہ میں اور آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہیں, چرچ آتے ہیں, مان لیں میں اور آپ روحانی نہیں ہیں, مذہبی ہیں, مان لیں گناہ, ناپاکی, سکیمیں, ٹرکیں, جھوٹ میرے اور آپ کے اندر ہیں, تب کوئلہ مذبح پر سے اٹھ کر آئے گا اور مجھے اور آپ کو چھوئے گا اور پاک صاحب میں اور آپ ہو جائیں گے. ورنہ نہیں. آتے رہیں اور جتنے مرضی کلام سنتے رہیں, کچھ نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ یعقوب کی طرح یبوک کی گھاٹی پر اکیلے نہیں رہ جائیں گے. تیرا نام کیا ہے؟ مطلب پنجابی جی تو کون ہے, تیرا کردار کی ہے, تو کون ہے, تو کیا ہے, اس کا یہ بھی مطلب ہے. اس نے کہا میں یعقوب ہوں. تیرا نام کیا ہے, مطلب تو کردہ کی ہے, تیرا نام کیا ہے, تیرا کردار کیا ہے. خدا اس طرح سے کہہ رہا ہے اور تجھے پتا ہے تو کون ہے, تجھے پتا ہے تو نے کیا 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 ہے, تجھے پتا تیرے مقاصد کیا ہیں, تجھے پتا تو نے کیسی زندگی گزاری ہے. یعقوب تیری اصلیت کیا ہے, تو اصل میں کیا ہے, اصل میں تیری شناخت کیا ہے. میں اور آپ اصل میں پتا کیا ہیں, یہاں نہیں, یہاں سے باہر. باہر کی دنیا مجھے اور آپ کو کیا دیکھتی ہے, وہ میں اور آپ ہیں. جو گھر میں اور آپ ہیں وہ میں اور آپ اصل ہیں. یہاں پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے, تالیاں بجائیں گے, سارا کچھ کریں گے, خاموشی سے بیٹھیں گے, 1.5 گھنٹہ بھی پادری کلام سنائیں آپ سنیں گے, کہو ایڈے چنگے سی کو نہیں. تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے, تیری شناخت کیا ہے, تیری اصلیت کیا ہے. او سچ تو کون ہے, تو کی کرنا ہے, تو کیا کرتا رہا ہے, تو کیا ابھی بھی کر رہا ہے. خدا اسے کہہ رہا تھا تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا,
تو مجھ سے نہیں چھپا سکتا تیرے اندر کیا چل رہا ہے، تیرے اندر کیا چل رہا ہے، تو مجھ سے نہیں چھپا سکتی ہے۔ خدا آج وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خداوند ہے۔ اور جب یعقوب یہ کہہ رہا تھا نا میں یعقوب ہوں، وہ اپنے پیچھے کی ہسٹری بتا رہا تھا، میں نے اسکیمیں لڑی ہیں، میں نے جھوٹ کے ساتھ برکت لی ہے، میں نے کھانے کے عوض اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھا، میں یعقوب ہوں، میں نے پہلوٹے کا حق چھینا ہے، میں ہیل گریبر ہوں، میں ایڑی پکڑنے والا ہوں، میں یعقوب ہوں۔ چرچ میں اور آپ یعقوب ہیں، مانے یا نہ مانے، میں اور آپ دوسروں کے حق چھیننے والے، میں یعقوب ہوں، میں رنگے لگانے والا ہوں، میں جسم کو خوش کرنے والا ہوں، میں اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلنے والا ہوں، جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں یعقوب ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر میں اور آپ مان لیں گے نا کہ میں یعقوب ہوں، میں یعقوب کی طرح یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، تب خدا مجھے اور آپ کو پرنس اسرائیل بنائے گا، ورنہ نہیں۔ جدو میں تو تسی مان لیں گے، نہیں تو پنجی بھی گزر جانا ہے، اور شاید میں تو تسی پنجی دے وچ ہی گزر جائیے، کسی کو پتہ ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ خداوند پوچھن دیا ہے۔ آپ کو پتہ آپ کے نام جو ہے وہ آپ کے کردار کو بتاتا ہے۔ آپ پاسٹر بھائی جلال کا نام لیں گے، آپ کو ان کی پروفائل شخصیت، پاسٹر سیمل وزیر کا نام لیں گے، آپ کو ان کی پروفائل آ جائے گی۔ آپ میرا نام لیں گے، یہ بندہ انجدہ ہے۔ آپ کا نام لیا جائے گا، میرے ذہن میں فوری کیا آئے گا؟ بھائی شفیق یہ ہے۔ آپ کا نام آپ کو بتاتا ہے، آپ کی شخصیت کو پیش کرتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اور خداوند جب اس سے نام پوچھ رہا تھا، خداوند کہا تیرا نام کیا ہے؟ آگے کو تو یعقوب نہیں ہوگا، آگے کو تو سکیمیں لگانے والا نہیں ہوگا، آگے کو تو ٹرکسٹر نہیں ہوگا، آگے کو تو ایڑیاں کھینچنے والا، ہڑنگے لگانے والا نہیں، پرنس ہوگا تو۔ اور آج جو مان لے گا نا اپنی گناہ غلطیوں کو، خداوند کہہ رہا آگے کو تو وہ نہیں رہے گی، آگے کو تو وہ نہیں رہے گا، میں تجھے پرنس بنانا چاہتا ہوں، میں تیرے کردار کو بدلنا چاہتا ہوں۔ خدا کی حضوری یہ کرتی ہے، خدا کی حضوری جو ہے وہ تبدیلی کو لے کر آتی ہے۔ آمین۔ اس کا نیکسٹ حصہ جو ہے وہ ہم اگلے سنڈے کریں گے۔ اس کلام کو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا۔ ہاللیلویہ۔ موبائل آف کر۔